السلام علیکم عزیز سامعین، پچھلے سبق میں ہم نے خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے دعا کے طریقے کو سیکھا۔ اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کتاب مقدس سے کلام کو سیکھ کر اپنی روحانی زندگی کیسے مضبوط کریں۔ دعا اور خدا کے کلام سے سیکھنا اپنی روحانی زندگیوں میں مضبوط ہونے کے لیے دو ضروری قدم ہیں۔ آج کے سبق میں خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کہتے ہیں کہ خدا کا کلام انسان کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دن بغیر کھائے گزار لے تو وہ بھوکا رہتا ہے، اگر وہ کئی دن کھائے بغیر رہتا ہے تو وہ کافی کمزور ہو جاتا ہے، اگر وہ کھانا کھائے بغیر مسلسل رہے تو آخر کار وہ مر جائے گا۔ اسی طرح ہماری روحانی زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا سبق شروع کریں، میں ان 3 احکام کو دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں جن کو ہم اب تک سیکھ چکے ہیں۔ پہلے حکم میں ہم نے توبہ کرنے اور ایمان لانے کے بارے میں سیکھا۔ ہم نے ایک گنہگار عورت کی مثال دیکھی جس نے خداوند عیسیٰ المسیح کے پاس آ کر گناہوں کی معافی پائی۔ خداوند عیسیٰ المسیح نے ایک بہترین تمثیل بیان کی۔ ایک ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک کے پاس 500 دینار تھے اور دوسرے کے پاس 50۔ چونکہ وہ اسے واپس نہیں کر سکتے تھے، اس نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ تو ان میں سے کون اس سے زیادہ پیار کرے گا؟ لوقا باب 7 آیت 36 تا 50۔ تمثیل میں زیادہ مقروض وہ گنہگار عورت تھی جس کی زیادہ معافی ہوئی۔ اسی طرح خداوند حضرت عیسیٰ المسیح توبہ کرنے والے گنہگاروں کو اپنی بادشاہی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں توبہ کرنا اور ایمان لانا چاہیے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہے اپنی گناہ بھری زندگیوں سے منہ موڑنا۔ ایمان لانے کا مطلب ہے خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کو نجات دہندہ ماننا۔ کیا آپ نے توبہ کر لی ہے اور ایمان لے آئے ہیں؟ دوسرا حکم بپتسمہ کے بارے میں تھا جو ہماری توبہ اور ایمان کے اظہار کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ بپتسمہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے نئے پیروکاروں کا پانی میں جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ توبہ کر کے ایمان لا چکے ہیں۔ جب وہ پانی میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی پرانی زندگی میں مر رہے ہوں۔ پانی کے نیچے جانا خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے ساتھ دفن ہونے کی علامت ہے۔ جب نیا ایمان والا پانی سے اٹھتا ہے تو وہ ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے، گویا وہ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے ساتھ مردوں میں سے زندہ ہو رہا ہے۔ ہماری کہانی میں حبشہ کے خواجہ سرا نے فوری طور پر توبہ کی اور ایمان لے آیا، اور بپتسمہ تب لیا جب وہ خوشخبری کو مکمل سمجھ گیا۔ اس نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ فلپ نے فوری طور پر خواجہ سرا کو مکمل طور پر پانی میں ڈبو کر بپتسمہ دیا۔ کیا آپ نے بپتسمہ میں خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے حکم پر عمل کیا ہے؟ تیسرا حکم خداوند حضرت عیسیٰ المسیح نے دعا کا طریقہ سکھایا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ دعا ہمارے آسمانی باپ کے طور پر خدا سے ایسے کریں جیسے ہم خدا سے بات کر رہے ہوں۔ جس طرح باپ اپنے بچوں سے سننا پسند کرتا ہے، اسی طرح خدا بھی ہماری سننا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ریاکاروں کی طرح دعا نہیں کرنی چاہیے جو اپنی دعاؤں کو خدا کی بجائے دوسروں کو دکھانے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ان لوگوں کی طرح دعا نہیں کرنی چاہیے جو یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہماری دعا صرف اسی صورت میں سنتا ہے جب ہم کسی خاص زبان یا مخصوص الفاظ کے ذریعے دعا کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے آسمانی باپ کے طور پر خدا سے صرف بات کرنی چاہیے۔ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اگر آپ کے پاس دعا کے لیے اپنے الفاظ کی کمی ہے تو دعا کے اس طریقے کو استعمال کریں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، تیرا نام مقدس مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے،
ہمارے گناہوں کو معاف کر جس طرح ہم نے انہیں معاف کیا جنہوں نے ہمارا گناہ کیا ہے، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں ابلیس سے بچائے رکھ، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ابد تک تیرے ہی ہیں۔ اس تعلیم سے ہم خدا کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عیسیٰ المسیح نے ہمیں اپنے باپ کے طور پر خدا سے دعا کا طریقہ سکھایا۔ خدا کو ہمارا باپ کہنا بہت خاص بات ہے۔ وہ بہترین باپ ہے جس سے ہم سب امید کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے محبت کرنے والا اور عظیم طاقت والا ہے۔ جتنا کوئی بھی زمینی باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا آسمانی باپ ہم سے پیار کرتا ہے۔ کبھی کبھی خدا کے لیے باپ کی اصطلاح کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس لفظ کو توڑ مروڑ کر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ خداوند عیسیٰ المسیح کے پیروکاروں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی کے ذریعے اولاد پیدا کی۔ یہ خیال تو سراسر کفر ہے۔ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کا کوئی پیروکار یہ نہیں مانتا۔ دعا کا طریقہ سیکھنے کے بعد کیا آپ روزانہ دعا کرتے ہیں؟ خدا سے گہرا رشتہ قائم کرنے کے لیے ہمیں خدا سے دعا کرنی بہت ضروری ہے۔ آج ہم متی 4 آیت 1 تا 11 کے ذریعے خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کی تعلیمات کا مطالعہ جاری رکھیں گے کہ جب شیطان کے ذریعے خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کو آزمایا گیا۔ اہم نقطہ جس پر ہم توجہ مرکوز کریں گے وہ یہ ہے کہ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح نے کتاب مقدس کے ذریعے آزمائش میں کیسے کامیاب ہوئے۔ اگر خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے لیے کتاب مقدس کی تعلیمات کو جاننا ضروری تھا تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ پھر روح القدس عیسیٰ کو ریگستان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ 40 دن اور 40 رات روزہ رکھنے کے بعد اسے آخر کار بھوک لگی۔ پھر آزمانے والا اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اگر تو اللہ کا فرزند ہے تو ان پتھروں کو حکم دے کہ روٹی بن جائے۔ لیکن عیسیٰ نے انکار کر کے کہا، ہرگز نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی صرف روٹی پر منحصر نہیں بلکہ ہر اس بات پر جو رب کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس پر ابلیس نے اسے مقدس شہر یروشلم لے جا کر بیت المقدس کی سب سے اونچی جگہ پر کھڑا کیا اور کہا، اگر تو اللہ کا فرزند ہے تو یہاں سے چھلانگ لگا دے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ تیری خاطر اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ لیکن عیسیٰ نے جواب دیا، کلام مقدس یہ بھی فرماتا ہے، رب اپنے خدا کو نہ آزما۔ پھر ابلیس نے اسے ایک نہایت اونچے پہاڑ پر لے جا کر اسے دنیا کے تمام ممالک اور ان کے شان و شوکت دکھائی اور بولا، یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو گر کر مجھے سجدہ کرے۔ لیکن عیسیٰ نے تیسری بار انکار کیا اور کہا، ابلیس دفع ہو جا، کیونکہ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، رب اپنے خدا کو سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس پر ابلیس اسے چھوڑ کر چلا گیا اور فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ اس حوالے سے ہم خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا روزہ بہت طاقتور تھا۔ انہوں نے 40 دن اور 40 رات کے روزے رکھے۔ انہوں نے نہ صرف دن میں روزہ رکھا بلکہ رات کو بھی روزہ رکھا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے دن رات روزے رکھے۔ دوسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح روح کی قیادت میں تھے۔ یہ روح خدا کی روح القدس ہے۔ یہ وہی روح القدس تھا جو شیطان کے ذریعے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے بیابان میں لے گیا۔ روح القدس نے خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کو اپنی زندگی اور خدمت میں مکمل اختیار دیا۔ خداوند عیسیٰ المسیح کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد خدا کی طرف سے روح القدس کو بھیجا گیا تھا، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں فضل دیا جاتا ہے۔ روح القدس خدا کی طاقت اور موجودگی ہے جو اس کے لوگوں میں رہتی ہے۔ روح القدس براہ راست حضرت عیسیٰ المسیح کے پیروکاروں کو خدا باپ سے جوڑتی ہے۔ اس کہانی سے ہم نے حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں اور کیا سیکھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کلام الہی کو جانتے تھے۔ 3 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات شریف سے نقل کیا۔ جب شیطان نے انہیں پتھر سے روٹی بنانے کو کہا تو اس نے جواب میں کہا،
لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ جب شیطان نے اس سے کہا کہ اپنے آپ کو یروشلم میں ہیکل کی چوٹی سے پھینک دے تو اس نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ آخر کار جب شیطان نے خداوند حضرت عیسیٰ المسیح سے کہا کہ وہ اسے سجدہ کرے تو حضرت عیسیٰ المسیح نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یہ تینوں عبارتیں تورات شریف میں استثناء سے نقل کی گئی تھی، یعنی خداوند حضرت عیسیٰ المسیح نے اس کتاب مقدس کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور اس کی تعلیمات کو اپنی ضرورت کے مطابق عمل کرنے کے قابل تھے۔ اس کہانی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگرچہ خداوند عیسیٰ المسیح کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے گناہ نہیں کیا، جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یہ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں سچ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی منفرد اور روحانی پیدائش انہیں پوری طرح پاکیزگی سے دنیا میں لے آئی۔ شیطان بھی خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کو گناہ پر اکسانے کے قابل نہیں تھا۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے بھی خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کو 2 بار خدا کا بیٹا کہا۔ اس نے کہا اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو ان پتھروں سے کہو کہ وہ روٹی بن جائیں، پھر اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو اپنے آپ کو نیچے پھینک دو۔ یہ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کا ایک خاص لقب ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، جبکہ ہم سب بھی خدا کے فرزند ہیں، لیکن خداوند حضرت عیسیٰ المسیح جس طرح خدا کے فرزند ہیں اس طرح سے ہم سب باقی لوگ نہیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ خدا کا جسمانی بیٹا ہے۔ خدا کی کبھی کوئی بیوی نہیں بنی اور نہ ہی اس نے مخلوق کی طرح کوئی اولاد پیدا کی، بلکہ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح خدا کا روحانی بیٹا ہے۔ اس کہانی میں ہم شیطان کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان فتنہ انگیز ہے۔ اس نے خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کو 3 بار آزمانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ دوسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی خدا کے کلام کو جانتا ہے، حالانکہ وہ اس کے معنی کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ اس عبارت میں شیطان نے حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے فرشتوں کو آپ کے بارے میں حکم دے گا اور وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے سہارا دیں گے تاکہ آپ کا پاؤں پتھر سے نہ لگے۔ ہم جانتے ہیں کہ شیطان بہت طاقتور اور بہت ذہین ہے۔ وہ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کو ہیکل کی چوٹی اور ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچانے میں کامیاب رہا۔ وہ صحیفوں کو جانتا ہے، وہ بہت بزرگ ہے، لیکن ہمارے خداوند حضرت عیسیٰ المسیح نے اسے بیابان میں شکست دی اور شیطان کو ان سے دور بھاگنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے قریب ہوں تو شیطان اور اس کی بدروحیں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیا ان آیات میں کوئی ایسے گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ یہاں اہم گناہ جس سے ہمیں بچنا چاہیے وہ آزمائش میں پڑنا ہے۔ ہر شخص کو اس کی زندگی میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ جب وہ آزمائش میں آتے ہیں تو وہ اس وقت گناہ کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ خدا کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہ اور فتنے کو رد کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت عیسیٰ المسیح نے کیا۔ نیز خداوند حضرت عیسیٰ المسیح نے تورات شریف کی ایک اہم تعلیم کا حوالہ دیا کہ ہمیں اطاعت کرنی چاہیے۔ اس نے کہا خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کے مطابق سب سے اہم حکم یہ ہے کہ اپنے رب یعنی اپنے خدا سے اپنے پورے دل، جان اور دماغ سے محبت کرو۔ خدا سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ ہمیں ہر قسم کی جھوٹی عبادت کو رد کرنا چاہیے اور صرف ایک سچے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔
آخر میں ہم اس عبارت میں ایسی کون سی مثال دیکھتے ہیں؟ جس بنیادی مثال پر میں توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طرح خداوند حضرت عیسیٰ المسیح نے کتاب مقدس کا حوالہ دے کر فتنے کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 3 مرتبہ تورات شریف سے نقل کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح نے تورات شریف کا مطالعہ کیا اور اس پر عمل کیا۔ ہمیں اس مثال پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ ان کی تعلیمات انجیل شریف میں موجود ہیں۔ انجیل شریف 27 کتابوں پر مشتمل ہے جس میں کل 260 ابواب ہیں۔ اگر آپ روزانہ 3 ابواب پڑھیں تو آپ 3 ماہ میں پوری انجیل شریف مکمل کر سکتے ہیں۔ انجیل شریف کے 3 ابواب پڑھنے میں صرف 15 منٹ لگتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ براہ کرم خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کے لیے اس چیلنج کو قبول کریں تاکہ آپ اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کر سکیں۔ اگر آپ خدا کا کلام پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن سکتے ہیں۔ انجیل شریف کی آڈیو ریکارڈنگ اپنے فون پر رکھیں اور اسے روزانہ سنیں، اسے بار بار سنیں اور آپ کی روحانی زندگی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ جیسے جیسے آپ انجیل شریف کا مطالعہ کرتے جائیں گے آپ خدا کے قریب اور قریب ہوتے جائیں گے۔ خدا حافظ میرے عزیز سامعین۔